دست اٹھی، تمہاری جب نظر اٹھی تو فاصلے سمٹ گئے۔ ماشاءاللہ یہ تھے ولی طارق بھائی جو اپنی خطابت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ہمارے اگلے مقرر حنزلہ راشد بھائی تشریف لائیں اور تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اید الحق بالبرہان ونصر الدین باللسان والصلاة والسلام علی من کان صلاح الیقین والاحسان محمد المصطفیٰ وآلہ واصحابہ نجوم الہدی والایمان۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لگتا ہے سپاہی۔ حضرات علی وقار، کفر کا مزاج ہے مادہ پرستی، حقارت روحانی، خدائے وحدت سے بغاوت اور مخلوق خدا کی گردن پہ شمشیر ظلم کے ذریعے حکومت کرنا، اور اسلام کا مزاج ہے توکل علی اللہ، روحانی بلندی، فکر غیور اور مظلوم کی داد رسید۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو اس کے پاس نور وحی ہے، نہ سرمہ بصیرت ہے، نہ صداقت کا ہتھیار ہے، نہ دلوں کی تسکین کا سلیقہ۔ وہ دل جیتنا نہیں جانتا بلکہ صرف جسموں کو روندنا جانتا ہے۔ وہ دلیل کا سامنا نہیں کرتا بلکہ صرف تلوار کی چھاؤں کے اندر گفتگو کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن بیان فرماتا ہے فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ۔ حضرات، کافر کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو دعا میں سمجھ بیٹھتا ہے، اور مومن تو جانتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حضرات، اکبر الہ آبادی نے بھی کیا خوب کہا تھا، تو عقل کو سمجھا ہے خدا ہے بھائی، تو عقل کو سمجھا ہے خدا ہے بھائی، وہری عقل سے جو کچھ کام چلا وہ بھی تیغ و سے چلا۔ حضرات، جب کافر کسی قوم پہ حملہ کرتا ہے تو بم گراتا ہے، اور جب مومن کھڑا ہوتا ہے تو دل دہلاتا ہے۔ جب کافر مسجد آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کو ہرا دیا، مگر پھر بھی انہی مساجد سے اللہ اکبر کی سزائیں گونجتی نظر آتی ہیں۔ حضرات، سورج کشمیر نے بھی کیا خوب کہا تھا، اگر کافر کی تلوار کے آگے جھکنا ہے تو قلم توڑ دو، کتابیں جلا دو اور اذانیں بند کر دو۔ ہاں، مگر یاد رکھنا، جب تک ایک مومن بھی زندہ ہے، اگر وہ جھکے گا تو صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھکے گا۔ امام ابن تیمیہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل جتنا بھی چمکتا ہو، انجام کار اس کا تاریخ ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس نور حق نہیں ہوتا۔ ابوالکلام آزاد کا وہ جملہ جو آج بھی تاریخ کے اندر نقش ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، تلوار تو کافروں کے پاس بھی تھی۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو سچائی سے، کردار سے اور انصاف کی عظمت سے پھیلا ہے۔ معزز سامعین محترم، یاد رکھو کہ مومن کا بھروسہ شمشیر پہ نہیں بلکہ شمشیر کے خدا پہ ہوا کرتا ہے۔ اس کی راتیں سجدوں سے روشن جو دل میں دان عمل میں شعلہ جوالا ہو کرتے ہیں۔ حضرات، یہ وہی مومن ہے جس کی زبان میں سر، نگاہ میں حیا، دل میں خوف خدا اور ہاتھ میں دل کا پرچم ہوا کرتا ہے۔ یہ وہی مومن ہے جسے نہ تو دھوپ سے ڈرایا جا سکتا ہے نہ جیلوں سے جھکایا جا سکتا ہے۔ یہ وہی مومن ہے اگر اس کو پتھروں سے شہید کر دیا جائے تو اس کی لاش تکبیر کے نعرے بلند کرتی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو، تم ہی غالب آؤگے اگر تم مومن ہو۔ اور آخر میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ اے اہل حق، تمہیں حق عالم تھامنا ہے، دلیل سے لڑنا ہے، عدل سے جیتنا ہے، اور دنیا کو بتلا دینا ہے کہ ہم شمشیر پہ نہیں بلکہ شمشیر کے خدا پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم تلوار سے نہیں ڈرتے، اگر ہم ڈرتے ہیں تو صرف اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، اور ہم شکست کھانا گوارا کر سکتے ہیں مگر غلامی کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ وما علی البلاغ۔